آپ دیکھ رہے ہیں اردو مزاح کا سب سے بڑا آرکائیو طنز و مزاح۔ ہمیں سبسکرائب کیجیے تاکہ اردو مزاح کا یہ ذخیرہ دنیا بھر میں دیکھا جا سکے۔ ایک شخص نے بابو ہوٹل میں آرڈر دیا 6 پلیٹ مرغی، 4 پلیٹ دال، 8 پلیٹ سبزی، 5 پلیٹ قورمہ، 1 ڈش پلاؤ اور 50 روٹیاں۔ تھوڑی دیر بعد یہ آرڈر میز پر سجا دیا گیا اور وہ شخص چشم زدن میں یہ سب کچھ چٹ کر گیا۔ کسی سرکس کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس نوجوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، سرکس میں کام کرو گے؟ نوجوان نے پوچھا، کام کیا ہے؟ مالک نے کہا، یہی جو تم ابھی کر رہے تھے۔ نوجوان نے حامی بھر لی۔ چنانچہ اس نے جب پہلے شو میں اس خوراک دشمنی کا مظاہرہ کیا تو حاضرین نے تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سرکس کا مالک خوشی سے ہامتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، نوجوان، اگر تم دوسرے شو میں بھی اپنے اس فن کا مظاہرہ کرو تو میرے اور تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ سارے شہر میں تمہاری دھوم مچی ہوئی ہے اور لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے امڈے چلے آ رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، تم خوراک کا انتظام کرو۔ چنانچہ دوسرے شو میں بھی اس نے 6 پلیٹ مرغی، 4 پلیٹ دال، 8 پلیٹ سبزی، 5 پلیٹ قورمہ، 1 ڈش پلاؤ اور 50 روٹیاں چشم زدن میں صاف کر ڈالی، جس پر پنڈال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ سرکس کا مالک شو کے اختتام پر اس کے پاس آیا اور کہا، نوجوان، اگر میری مانو تو تم تیسرا شو بھی کر ڈالو کہ کاروباری لوگ دکانیں بند کر کے اب فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمہارے فن کے مظاہرے کی دھوم سنی ہے اور وہ سب سرکس کا رخ کر رہے ہیں۔ میں تمہاری فیس 4 گنا کر دوں گا، تم تیسرا شو ضرور کرو۔ یہ سن کر نوجوان نے کاندھے سکوڑے اور کہا، معافی چاہتا ہوں جناب، اب میں مزید کوئی شو نہیں کروں گا، آخر گھر جا کر کھانا وانا بھی تو کھانا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ لطیفہ سنایا تو وہ ہنسنے کی بجائے یہ لطیفہ سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا، برادرم، تم نے لطیفے کے ساتھ خواتین والا سلوک کیوں کیا؟ بولا، جسے تم لطیفہ کہہ رہے ہو یہ ہماری قوم کا سانحہ ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ بولا، گزشتہ کئی حکومتیں اسی طرح برسر عام کھاتی رہتی ہیں اور عوام ان کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کے جلسوں میں تالیاں بجاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ کھا پی کر فارغ ہوتے ہیں تو آرام سے امریکہ یا یورپ میں واقع اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کے بقیہ دن پورے سکون سے گزارتے ہیں۔ میں نے کہا، توف ہے تم پر، تم نے لطیفے کا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اپنے اس دوست سے دل برداشتہ ہو کر میں نے یہی لطیفہ اپنے ایک صحافی دوست کو سنایا تو پورا لطیفہ اس نے نہایت دلچسپی سے سنا اور لطیفے کے اختتام پر اسی محویت کے عالم میں پوچھا کہ جب بسیار خور نے تیسرا شو کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ اس نے ابھی گھر جا کر کھانا وانا بھی کھانا ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے کہا، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ صحافی دوست نے کہا، میں پوچھ نہیں رہا، اس شخص کی حماقت پر افسوس کر رہا ہوں۔ اگر وہ تیسرے شو میں بھی کھانے پینے کا مظاہرہ کر لیتا تو کیا حرج تھا کہ اس نے گھر جا کر جو کچھ کھانا تھا وہ تو پلے سے ہی کھانا تھا۔ میرے ایک علامہ صاحب دوست ہیں جو بہت خوش ذوق اور لطیفہ شناس ہیں۔ میں اپنے لطیفے کی اس قدر بے حرمتی برداشت نہ کر سکا، چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر لطیفہ سن کر علامہ صاحب کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے اور ایک لمحے کے توقف کے بعد فرمایا، ماشاءاللہ، کیسا جیدار جوان ہے، اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر وہ اٹھ کر برابر والے کمرے میں گئے اور ایک شیشی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ چورن میں نے بطور خاص اپنے لیے تیار کرایا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جیدار نوجوان کا بھی حق ہے، یہ آپ اسے میری طرف سے بطور ہدیہ پیش کریں۔ میں دانت کچکچاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور جب دروازے کے قریب پہنچا تو علامہ صاحب میرے پاس آئے اور سرگوشی کے انداز میں کہا، آپ ذرا پتہ کریں کہ وہ سرکس والا ایک شو کا کتنا معاوضہ ادا کرتا ہے۔
نیز یہ کہ کیا مینیو میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ اب میرے لیے یہ لطیفہ ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا جب تک کوئی اس پر ہنسے گا نہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لہذا میں گھر سے نکل کر سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص موٹر سائیکل پر اپنے 3 بچوں اور ایک بیوی کو بٹھائے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ دیا، اس نے میرے قریب پہنچ کر موٹر سائیکل روک دی۔ میں نے کہا جناب آپ کو ایک لطیفہ سنانا ہے کہ ایک شخص نے بابو ہوٹل میں 6 پلیٹ مرغی، 4 پلیٹ دال، 8 پلیٹ سبزی، مگر اس نے پورا لطیفہ سنے بغیر موٹر سائیکل کو کک ماری اور جاتے ہوئے بولا میں نے یہ لطیفہ سنا ہوا ہے، یہ تم ایسے بھرے پیٹ والے لوگوں کا کمال ہے کہ اس قسم کی باتوں کو لطیفہ بنا کر پیش کرتے ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کتنے ہی راہ چلتے لوگوں کو یہ لطیفہ سنانے کی کوشش کی، مگر ہر بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ قوم حصے مزاح سے محروم ہو گئی ہے۔ چنانچہ آخری حربے کے طور پر میں نے ایک فاقہ مست شخص کو روکا جس کے چہرے پر بھوک اگ رہی تھی، مگر لطیفہ سن کر ہنسنے کی بجائے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس پر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے کہا کیا اتنے مزیدار لطیفے پر تم ہنس نہیں سکتے؟ بولا ہنس سکتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ مجھے سامنے والے تندور سے 1 پلیٹ دال اور 2 روٹیاں لے دیں، اس کے بعد میں اگلے کھانے تک ہنستا رہوں گا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اس لطیفے پر کوئی بھی نہیں ہنس رہا تو میں خود سوچ میں پڑ گیا۔ چنانچہ اس دفعہ یہ لطیفہ میں نے اپنے آپ کو سنایا اور تہیہ کر لیا کہ خواہ مجھے کوئی پاگل سمجھے مگر میں اکیلا ہی اس پر بھرپور کہکا لگاؤں گا۔ لیکن ہوا یوں کہ لطیفہ سننے کے بعد میں نے خود کو 172 رسید کیا اور کہا یہ کوئی لطیفہ ہے؟ یہ تو حرام خوری کا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت اینٹی کرپشن کے محکمے کا رخ کیا اور اپنے ایک دوست کو یہ لطیفہ سنانے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی۔ میں نے دوست سے کہا کہ جس شخص کی ایک وقت کی خوراک کم از کم 2000 روپے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سالانہ اتنے 1000 روپے کا صرف کھانا کھاتا ہے، لہذا اس کے ذرائع آمدنی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوست نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم مجھے اس شخص کا ایڈریس بتاؤ۔ پھر وہ دوست مجھے دفتر کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا اس طرح کے کوئی اور کیس بھی تمہارے علم میں آئیں تو مجھے مطلع کرو، ہم دونوں 50-50 کر لیا کریں۔